قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والثلاثون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، ہم جو ہر لیکچر کے شروع میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیریت کے ساتھ اسے مکمل فرما، تو آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہ یہ خیریت کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے اس ایڈوانس کورس میں جو سلیبس متعین کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم قرآن مجید کی ترکیب سے پہلے اپنی ذرا عربی سیدھی کر لیں، یعنی وہ جو رولز پڑھے ان کی اپلیکیشن ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے ریڈر کی ضرورت تھی جس کے ذریعے ہم تمام قواعد کو جو ہے وہ ریوائز کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت سلیبس، یہ جو الدروس اللغۃ العربیہ کا ہے، یہ ہمارے لیے مرتب کیا۔ اور واقعی ہم نے جو کچھ اپنے ابتدائی کورس میں پڑھا تھا، بنیادی کورس میں پڑھا تھا، اس کی زبردست اپلیکیشن ہمیں ان بکس میں ملی ہے۔ یعنی یہ دو بکس ہم نے، ہمارا جو سلیبس تھا وہ دو بکس پر ہی مشتمل تھا۔ تو الحمدللہ آج ہم اس دوسری کتاب کا، یعنی اس کے جو دوسرے جز کا آخری سبق جو کہ 31واں سبق ہے، اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس کا تیسرا جز جو ہے وہ بھی کبھی پڑھا دیا جائے گا اور ریکارڈ کروا دیا جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اس سلیبس کے مطابق چلنا ہے تو ہمارے سلیبس میں یہ دو حصے ہی شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو جاری رکھتے ہوئے اس سبق کو شروع کرتے ہیں، اور جو کچھ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی جو لوگ اسے سکھانے میں ہمارے مددگار بن رہے ہیں ان کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور مقصد ذہن میں رکھیے گا کہ اس تمام عربی کو پڑھنے کا مقصد ہمارا سب کا یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی عربی کو سمجھ سکیں، اور الحمدللہ کسی حد تک ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو کچھ نہ کچھ اب سمجھ میں الحمدللہ آ جاتا ہے۔ سیغوں کے حوالے سے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، حاضر کی بات ہو رہی ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، متکلم کی بات ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو باقی صرف ایک کمی رہے گی، وہ ہمیشہ ہی رہے گی اور رہتی ہے، وہ ہوتی ہے ویکیبلری کی، اور ویکیبلری ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائیں اور اس میں سے الفاظ یاد کرنے شروع کر دیں۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کی ویکیبلری بڑھتی ہے۔ یعنی ہم ابتدائی کورس میں جو ابواب کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا کہ جی ابواب کیسے یاد ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا، تو اب دیکھیں اگرچہ ہمیں ابھی بھی شریبہ یش ربو اور جلسہ یجلسو حرکات کے بغیر ابھی بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی کم از کم کسی نہ کسی حد تک پتہ چل ہی گیا، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لے جی سبق شروع کرتے ہیں۔ 31واں سبق مثنیٰ ہمارے پچھلے سبق میں چل رہا تھا، تو یہ بھی غالباً مثنیٰ کے حوالے سے ہی ہے۔ دیکھتے ہیں سبق میں کیا ہے۔ المدرس این الطالبان الجدیدانی، وہی جو نئے طلبہ آئے تھے پچھلے سبق میں، اب وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں نئے طلبہ کہاں ہیں۔
علی جواب دے رہا ہے جی ہما فی المکتباتی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مکتبہ میں ہی بھیجا تھا، لائبریری میں جاؤ، تو وہ دونوں لائبریری میں ہیں. ذہبا وہ دونوں گئے، لیاخذا لینے کے لیے، تاکہ وہ دونوں لے لے الکتب المقررۃ مقرر کتاب ہے. کیونکہ تیسرے سبق میں بھی یہی کہا تھا نا انہوں نے کہا جی ہم مراقب کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لا تذهبا الیہ فانہ مشغول. اچھا اذهب الآن الی المکتبۃ وخذ الکتب المقررۃ. تو اب وہی ہے جواب آپ کے سامنے آ گیا. اب وہ مدرس پوچھا جی متا ذهبا، وہ دونوں کب گئے؟ علی کہتا ہے جی ذهبا فی الحصۃ الثانیۃ، وہ دوسرے پیریڈ میں گئے. اس کے بعد ڈاٹس آپ کو بتاتے ہیں گیپ. یا استاذ سر اریدو ان اشتریہ، اریدو میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ خریدنا. اب یہ ہے مصدر معول. شاہ صاحب اگر میں اس مصدر معول کی جگہ مصدر صریح لگانا چاہوں تو کیا جملہ بنے گا، ذرا مجھے بتائیے گا. ہاں جی ان اشتریہ کی جگہ پر مصدر صریح لگاؤں تو کیا بنے گا؟ یہ اصل میں دیکھیں نا اشترا یشتری ہے نا، اس سے مصدر بھی آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ مزید فی ابواب کے مصادر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اشترا یشتری اشتراءن، ٹھیک ہے. تو اریدو کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے نا، تو اس مصدر کو مفعول بنا کر لیں. ارید الاشتراء، میں خریدنا چاہتا ہوں. کلیئر ہو گیا نا؟ ارید الاشتراء، میں خریدنا چاہتا ہوں. اریدو ان اشتریہ، ایک ہی بات ہے. کیا خریدنا چاہتا ہوں؟ موجمن عربین، ایک عربی ڈکشنری، ایک عربی ڈکشنری. اریدو میں چاہتا ہوں، ان تدلنی، تدلہ یہ کیا ہے عبدالرزاق صاحب؟ تدلہ، تدلہ دلہ یا دلو، دال لام لام مضاف فعل کل والا، یعنی کل والا سے مراد ہے جو پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا. دلہ یا دلو دلالتن، ٹھیک ہے نا. دلہ یا دلو دلالتن رہنمائی کرنا. قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو ہیں جیسے حدیث میں بھی ایک ہے کہ اولا ادلکم علی شیء، ہل ادلکم، قرآن مجید میں ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، الا تجارت، ایسے بزنس کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. ہل ادلکم یا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارت. تو دلہ یا دلو، تو ان کی وجہ سے تدلہ ہو گیا، خفیف ہو گیا نا. یہ سارا ہم کر چکے ہیں. اریدو ان تدلنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں. الا یعنی جس کی طرف رہنمائی کی جائے، جس پر رہنمائی کی جائے. الا موجمن جیدن، کسی اچھی ڈکشنری کی طرف. المدرس اشتر، اشترا یشتری سے فعل امر ہے. اشتر تو خرید لے. الموجم الوسیطہ، الموجم الوسیط یہ ڈکشنری کا نام ہے، یہ خرید لیں. آپ اگر چاہیں تو خرید لیں. فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ موجم جید، ایک اچھی ڈکشنری ہے. اور آپ دیکھیں اسے، باقی اچھی ہے لیکن مشکل ہے عربی میں. احمد الیوم، آج، ینتہی الجزء الثانی، انتہا ینتہی انتہاءن، مکمل ہونا، ختم ہونا، انتہا ہونا. الیوم آج، ینتہی الجزء الثانی، دوسرا جز ختم ہو رہا ہے. متا تبدأ، بدأ یبدأ، آج میں سارے باب آپ کو، ٹھیک ہے. متا نبدأ، سوری، بدأ یبدأ شروع کرنا. متا نبدأ ہم کب شروع کریں گے؟ الجزء الثالث، تیسرا جز. المدرس فی الاسبوع القادم انشاءاللہ، نیکسٹ ویک انشاءاللہ. نقرأ الیوم، ہم پڑھیں گے آج الصفحتین، دو صفحے. الآخرتین، دو آخری صفحے.
من الجزء الثانی، دوسرے جز میں سے. لیں جی سبق ہمارا ختم ہو گیا. اب اس کی جو مشقیں ہیں، 3 مشقیں ہیں غالباً، بلکہ 4 مشقیں ہیں، ان کو ہم مکمل کرتے ہیں. جی مشق نمبر 246. اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال اطہر صاحب، این ذہبت طالبان الجدیدان ولما. اب میں آپ سے تھوڑا سا تفصیل سے پوچھوں گا کیونکہ آخری سبق ہے. اینا کلیئر ہے کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے. ذہبا فعل ہے، الطالبان الجدیدانی یہ فعل کے لیے کیا ہے؟ یہ فعل کے لیے فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا فاعل جو ہے وہ الطالبان الجدیدانی ہے، تو الطالبانی فاعل ہے، الجدیدانی کیا ہے؟ یہ اس کے لیے صفت ہے. تو اصل فاعل الطالبانی ہی ہے، الجدیدانی اس کے لیے صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پر بات ایک اور آپ سے پوچھنی ہے کہ گئے تو 2 نئے طلبہ ہیں لیکن فعل واحد لگا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ عبدالرزاق صاحب؟ ذہبا کیوں نہیں آیا؟ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ کہ جب بھی جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو جائے تو گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور کوئی صیغہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر فاعل ضمیر ہے تو گردان آپ کے لیے اوپن ہے، 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ استعمال کر لیں. لیکن اگر ظاہر ہو گیا تو پھر آپ باؤنڈ ہیں گردان میں سے صیغہ نمبر 1 اور 4 استعمال کرنے کے لیے، صرف 1 مذکر کی صورت میں، 4 مؤنث کے لیے. یہ تو عام رول ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر چونکہ فاعل ظاہر تھا اس لیے صیغہ نمبر 1 استعمال ہوا. تو دونوں نئے طلبہ کہاں گئے ولما، اور کیوں گئے؟ جی جواب دے دیں اب آپ اس کا. اب جواب آپ ضمیر کے ساتھ دیں. ذہبا وہ دونوں گئے، الی المکتبتی لائبریری. کیوں گئے؟ لیأخذا، لیأخذا تاکہ وہ دونوں لے لیں. کیا لے لیں؟ الکتب المقررۃ، نئی کتابیں، مقرر کتابیں. امیس الکتب المقررۃ کون سی ترکیب ہے؟ الکتب المقررۃ ترکیب بتائیں مجھے، مفعول فاعل نہیں پوچھ رہا تھا. مرکب توصیفی ہے. الکتب واحد ہے یا مثنی؟ جمع ہے. تو صفت اس کی المقررہ واحد آئی ہے. کیوں؟ غیر عاقل کی جمع. ماشاءاللہ ساری چیزیں کور ہو گئیں. جی دوسرا سوال عبدالرزاق صاحب، ماذا یرید علی، علی کیا چاہتا ہے؟ ان یشتری، خریدنا. علی کیا خریدنا چاہتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یرید ان یشتری موجمن عربیا، ایک عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. تیسرا سوال متی یبدأ الطلاب الجزء الثالث. پہلے تو سارے الفاظ کے بارے میں مجھے بتا دیں. متی کیا ہے؟ یبدأ کیا ہے؟ متی اس میں استفہام ہے، یبدأ فعل ہے، ماضی ہے مضارع؟ مضارع. الطلاب فاعل ہے، ماشاءاللہ ظاہر ہے. اور الجزء مفعول ہے اس لیے نصب میں ہے. اور الثالثہ کیا ہے؟ الجزء کی صفت ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ طلبہ تیسرا جز کب شروع کریں گے؟ جواب دیں. یا اگر اسے میں فاعل ظاہر نہیں لانا چاہتا تو سیکھا بتائیں کیا بنے گا؟ فاعل کو ظاہر نہ کریں جواب میں. یبدأون، یبدأون، یبدأون ہو، یبدأون ہو دونوں جگہ ضمیر لگا دینا. یبدأون ہو کب؟ فی الاسبوع القادم. جی ایکسرسائز نمبر 248 تعمل ما یلی. غور کیجئے گا جی. اندی موجمن جیدن، اندی موجمن جیدن، میرے پاس ایک اچھی ڈکشنری ہے. ہنا
جیدن نعتن. یہاں جید جو ہے یہ نعت ہے, نعت مین صفت. موجم جیدن کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جید جو ہے یہ نعت یعنی صفت ہے. النعت یتبع المنعوت, نعت المنعوت کی پیروی کرتی ہے, اس کو فالو کرتی ہے, یعنی صفت موصوف کو فالو کرتی ہے. فی الامور الآتیاتی, آنے والے امور میں. وہ آنے والے امور کیا ہے؟ نمبر 1 فی الاعرابی, اعراب میں. نحو مثال کے طور پر جیسے کہ ھذا کتاب جدید, ایک جملہ اسمیہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. جدید صفت ہے کتاب کی اور وہ اعراب میں اس کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کتاب کا اعراب رفع تھا تو جدید کا اعراب بھی رفع. دوسرا جملہ قرأتو کتابا جدیدن, قرأتو کتابا جدیدن. اب یہاں پر جدیدن نصب میں آیا اس لیے کہ موصوف نصب میں تھا. ھذا اسم کتاب جدید, یہاں پر جر میں آیا کتاب جدید اس لیے کہ کتاب بھی جر میں ہے. تو اصل میں ذہن میں رکھیے گا کہ صفت یہ ایک تابع ہے, اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, یہ اسی اسم کے اعراب کو فالو کرتی ہے جس کے یہ تابع ہوتی ہے. اور کس کے تابع ہوتی ہے؟ موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو یہ موصوف کے اعراب کو فالو کرتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اچھا, ایک پہلو تو اعراب کا ہو گیا. دوسرا ہے التذکیر والتانیث, مذکر مؤنث میں. نحو مثال کے طور پر احمد, احمد مبتدا, لہو ابن کبیر, اس کا ایک بڑا بیٹا ہے. وبنت صغیرۃ, اور ایک چھوٹی بیٹی ہے. تو ابن کبیر بنت صغیرۃ, ابن مذکر تھا تو کبیر اس کی صفت مذکر آئی, بنت مؤنث ہے تو اس کی صفت صغیرۃ. دوسرا پہلو بھی ہو گیا. تیسرا پہلو ہے الافرادی والتثنیتی والجمع, افراد سے مفرد یعنی واحد ہونے میں, مثنی ہونے میں اور جمع ہونے میں. نحو مثلا مثال کے طور پر لنا مدیر صالح, لنا مدیر صالح, ہمارا ایک نیک مدیر ہے, ہمارا ایک نیک پرنسپل ہے. ومدرسانی جیدانی, اور 2 اچھے استاد ہیں. وزملاء مجتہدون, اور محنتی کلاس فیلو ہیں. تو یہاں پر دیکھیں افراد یعنی مفرد میں مدیر صالح, موصوف واحد تھا تو صالح صفت واحد آئی. مدرسانی موصوف مثنی, صفت جیدانی مثنی. زملاء موصوف جمع تو مجتہدون صفت جمع. اور چوتھا پہلو ہے التعریفی والتنکیری, یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں. نحو اندی سیارۃ جدیدۃ, سیارۃ نکرہ تو جدیدۃ بھی نکرہ. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ, السیارۃ معرفہ تو الجدیدۃ معرفہ. این محمد الیابانی, جاپانی یعنی وہ محمد جو جاپان سے تعلق رکھتا ہے, کہاں ہے؟ محمد معرفہ تو اس کی صفت الیابانی الف لام کے ساتھ آ گئی, معرفہ ہوگی. ہاتی, ہاتی دفتر کا, اپنا رجسٹر لا. اب یہاں پر دفتر کی صفت آ رہی ہے الاول, اپنا پہلا رجسٹر لا. یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, دفتر کا الاولا. ٹھیک ہے جی. تمرین 248, عین النعت, اب آپ نے نعت کی تعیین کرنی ہے. والمنعوتا, اور منعوت کی بھی یعنی موصوف صفت کی تعیین کرنی ہے. فی کل مثال, ہر مثال میں. مما یاتی, اس میں سے جو نیچے آ رہی ہے. جی عطر صاحب, ارید ان اشرب ماء باردا, میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. موصوف اور صفت بتا دیں. موصوف کیا ہے جی؟ ماء موصوف یعنی منعوت, اور باردن صفت یعنی نعت. جی عبدالرزاق صاحب, نہیں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اصل میں صفت اور نعت یا منعوت اور موصوف, یہ اصل میں ٹرمینالوجی ہے. 2 جو اسکول آف تھاٹ ہے گرامر کے, ٹھیک ہے, ان کی ایک کوفی اور ایک بصری, ان دونوں کی ٹرمینالوجی ہے. ایک جو ہے وہ نعت منعوت کہتے ہیں,
اور ایک جو ہے موصوف صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بس صرف یہ فرق ہے. جی دوسرا جملہ عبدالرزاق صاحب, اقرأ القرآن الکریم کل صباح. القرآن موصوف, الکریم صفت, یعنی القرآن منعوت اور الکریم نعت. تیسرا جملہ امیس, اسکنو فی بیت جمیل. میرے پاس ذرا کٹا ہوا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے یار. اسکنو میں رہتا ہوں, اسے آپ نے ضرور اچھے گھر میں ٹھہرانا ہے. اسکنو میں رہتا ہوں, فی بیت جمیلین, ایک خوبصورت گھر میں. جی منعوت کیا بیت اور جمیل کیا نعت. جی شاہ صاحب, لا تکتبا, تم دونوں مت لکھو, بالقلم الاحمری, سرخ قلم کے ساتھ. القلم منعوت, الاحمر نعت. جی حسیب صاحب, فی حینا, ہمارے محلے میں مسجد کبیر, ایک بڑی مسجد ہے, لہو منارتانی جمیلتانی, اس کے دو خوبصورت مینار ہیں. جی مسجد موصوف, کبیر صفت, اور منارتانی موصوف, جمیلتانی صفت. جی اب گلزار صاحب چھٹا جملہ آپ کے لیے, این المدرسون الجدد. مدرسون منعوت, الجدد جو ہے وہ نعت. اچھا ایک بات بتائیں, ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اعراب میں یہ جو ہے مطابقت ہوتی ہے, تو المدرسون یہاں پر زبر کے ساتھ آیا اور الجدد پیش کے ساتھ آ رہا ہے, تو مناسبت کہاں ہوئی؟ جی گلزار صاحب, اچھا اب یہ وہ پوائنٹ ہے, یعنی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. ورنہ آپ کہیں گے جی المدرسون تو زبر کے ساتھ ہے تو نصب ہے, اور الجدد پیش کے ساتھ ہے تو رفع ہے. تو ہر اسم کی اپنے اعراب کی اپنی ہر اسم کی اپنی کیٹیگری ہے. واحد اسم کا اعراب, اب نوٹ کر لیں, آپ کو ایک میں بالکل آسان سا فارمولہ دے رہا ہوں. واحد اسم اور جمع مکسر اسم, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اس کا اعراب تو آپ حرکت کے ساتھ شو کریں گے. واحد اور جمع مکسر مذکر مؤنث حرکت کے ساتھ شو کریں گے. رفع میں پیش, نصب میں زبر, جر میں زیر. مثنی جمع سالم, ان کا اعراب آپ ساؤنڈز کے ساتھ شو کریں گے. مثنی پہ آ جائے, مثنی چاہے مذکر ہو مؤنث ہو, دو ساؤنڈز آنی اور عینی, رفع آنی اور عینی, نصب اور جر. جمع سالم کی جب بات ہوگی تو جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا ساؤنڈز, اونا رفع, اینا نصب اور جر. اور اگر جمع سالم مؤنث ہے تو پھر بھی ساؤنڈز آتن اور آتن, یا آتو اور آتی, الف لام لگ جائے گا تو آتو اور آتی. تو یہ اگر آپ صرف 4 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, اگر یہ آپ یاد کر لیں تو اعراب میں کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ تعالی اسم کے حوالے سے. تو ورنہ یہیں پر کنفیوژن رہتی ہے, آپ 2 حصے پڑھ لیں, آپ یہیں پڑھے رہیں گے جی این المدرسون الجدد, تو ان میں آپ کہیں گے تو ان میں مطابقت ہی نہیں ہے اعراب میں, کیونکہ آپ نے اعراب کو اگر زیر زبر پیش ہی مانا ہوا ہے تو کبھی بھی مطابقت نہیں آپ شامل کر سکیں گے. دونوں جمع ہے, ایک جمع سالم ہے, ایک جمع مکسر ہے. تو جمع سالم کا اعراب دیکھیں ساؤنڈ کے ساتھ آ گیا نا, رفع میں اونا, اور جمع مکسر کا اعراب حرکت کے ساتھ, پیش کے ساتھ. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. جی حفظتو سورتینی طویلتینی, ماشاءاللہ, سورتینی منعوت ہے اور طویلتینی نعت ہے. جی اطہر صاحب, ہم رجال صالحون, پھر وہی مسئلہ آ گیا, رجال صالحون, رجال منعوت اور صالحون نعت. تو رجال یہ بھی رفع میں ہے اور صالحون یہ بھی رفع میں ہے, نصب میں نہیں ہے. جی عبدالرزاق صاحب, این اخوک الصغیر, اخو موصوف اور الصغیر صفت, یعنی اخو منعوت اور الصغیر نعت. تو یہ کا کیا ہے جی بیچ میں؟ ضمیر تو ہے, کیا ہے؟ مرکب اضافی میں مضاف ہے, مضاف ہے, مضاف ہے,
مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے. جی امیس ماذا قال لکا احمد الباکستانی یو. احمد منوط ہے، الباکستانی صفت ہے، یعنی پاکستانی احمد نے تجھ سے کیا کہا. ایک احمد کو انڈین بھی ہوگا نا، تو انہوں نے کہا پاکستانی احمد نے تجھ سے کیا کہا. آخری ایکسرسائز جی ہے ہماری تمرین 249، 250 نہیں ہوئی. اکمل مکمل کر کل جملتن ہر جملے کو مما یاتی جو آ رہا ہے بناتن مناسبن کسی مناسب نعت کے ساتھ وضبط ہو بالشکلی اور اس پہ صحیح حرکت لگا. جی شاہد صاحب پڑھیں جی، آپ پڑھیں اسے. اکلتو تامن ماشاءاللہ صفت لگانی ہے تام کی. جی ہارن میں نے گرم کھانا کھایا. لذیذن لذیذ نہیں کھایا جی. اکلتو طعامن لذیذن وشربتو قہوتن باردن، یعنی اچھا ٹھیک ہے، یعنی اکلتو طعامن باردن وشربتو قہوتن حارتن. ٹھیک ہے، ٹھنڈا کھانا کھایا اور گرم قہوہ پیا، اس کے اندر گھر سے ہو کے آئے آپ. جی حسیب صاحب این الطلاب، این الطلاب آگے کیا لاؤں؟ الجدد، الجدد یہ تو گزر بھی چکے ہیں کتاب میں. نئے طلبہ کہاں ہیں؟ جی گلزار صاحب تیسرا ہے لی اخوانی، ماشاء اللہ، لی اخوانی کبیرانی و اختانی صغیرتانی. ماشاء اللہ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں. جی احتشام صاحب اشتریتو قلمینی، میں نے 2 قلم خریدے. ماشاء اللہ قلمینی جمیلینی، میں نے 2 خوبصورت قلم خریدے. ماشاء اللہ. جی ادر صاحب اندی ساعتن، میرے پاس ایک گھڑی ہے. اندی ساعتن جدیدتن، میرے پاس ایک نئی گھڑی ہے. پرانی کہاں ہے؟ اچھا. جی عبدالرزاق صاحب فی الفصلی مکاتبو، فی الفصلی مکاتبو، کلاس میں مکتب کی جمع مکاتبو، مکتب میز، ٹیبل، ڈیسک. فی الفصلی مکاتبو جدیدتن، کلاس میں کچھ نئے ڈیسک ہیں. قدیمتن کر دیں، صغیرتن کر دیں، مکسورتن کر دیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. میز کبیرتن کر لیں. جی امیس تلک السیارہ تل جمیلتو، وہ نئی گاڑی للمدرسی، الگ بول دینا للمدرسی. کیا لاؤں، ال کے ساتھ لاؤں یا بغیر لاؤں؟ ال کے ساتھ آئے گا تو ال کے ساتھ المجتہدی، یعنی وہ نئی گاڑی محنتی استاد کی ہے، وہ نئی گاڑی پرانے استاد کی ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں للمدرس القدیمی. جی نئے استاد کی بھی ہو سکتی ہے. جی شاہد صاحب اسکنو فی المہجعی الجمیل، الجمیلی، اچھا میں خوبصورت ہاسٹل میں رہتا ہوں. ہاں یہاں ویسے ٹھیک ہے، بڑے ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے، پرانے بھی ہو سکتا ہے، ویسے زیادہ بہتر ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا ہاسٹلس کے نمبرز کے حوالے سے، ہے نا. یعنی ہاسٹل نمبر 3 وہ والا، یعنی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو عدد ہیں یہ بھی صفت کے لیے آتے ہیں، نمبرز جو ہیں یہ بھی صفت بن کر آتے ہیں. تو المہجع قریبی کر لیں قریب والے ہاسٹل میں، یا المہجع الاولی پہلے ہاسٹل میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ نمبر بھی آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو کہ نمبر جو ہے یہ بھی صفت کے طور پہ آتے ہیں. جی 9واں جملہ حسیب صاحب این سیارتک، تیری گاڑی کدھر ہے؟ این سیارتک الجدید، تمہاری نئی گاڑی کہاں ہے؟ این سیارتک الجدید. سیارہ مؤنث ہے تو الجدیدۃ. این سیارتک الجدیدۃ، تیری نئی گاڑی کہاں ہے؟ جی آخری جملہ گلزار صاحب ابراہیم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ابراہیم الامریکی، امریکی ابراہیم طالب مجتہد. ہاں جی ابراہیم کو پاکستانی بنائے،
پاکستانی بنائیں، اپنا شو کریں اپنے آپ کو کہ ابراہیم الپاکستانی یو طالب مجتہد، کہ پاکستانی ابراہیم ایک محنتی طالب علم ہے۔ لیکن جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دونوں کتابیں جو ہیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کو جس انداز میں بھی ہو سکے آپ کو یہ پڑھا دوں، آپ نے بھی کوشش کی اسے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور اسے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مددگار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن